نعیم پنجودا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب, واٹ نیکسٹ فار چیئرمین پی ٹی آئی ناؤ؟ بہت شکریہ فریہ. بات یہ ہے کہ جو فرد جرم عمران خان صاحب کے اوپر لگا اس کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا آج, اور اس کی جو سماعت ہے کل کے لیے فکس ہوئی تھی, لیکن ابھی دوبارہ لسٹ کینسل کر دی گئی ہے. اچھا, تو یہ لسٹ کینسل کا جو سلسلہ ہے نا, یہ 7 بلز عمران خان صاحب کی لاہور میں اسی طرح سے آج لگی ہوئی تھیں اور وہ بھی کینسل ہوئیں. اسی طرح اگلے دن بھی کیسز لگے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کینسل ہوئے. اور عمران خان صاحب کے جو ضمانت کے اوپر فیصلہ ہے, یا ان کی کویشمنٹ کی درخواست کے اوپر فیصلہ ہے, یا ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے فیصلہ ہے, وہ سارے فیصلے محفوظ ہیں. تو ہمیں تو کوئی انصاف نہیں مل رہا. تمام درخواستیں پینڈنگ ہو جاتی ہیں, ایڈجرمنٹ ہو جاتی ہیں, فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے. یہی کارروائی چل رہی ہے. پہلے ہم اعتراض دور کرتے رہتے ہیں, پھر جب فکس ہوتی ہے تو جناب اس کے اوپر نوٹس ہو رہے ہیں, کبھی بیماریوں کے بہانے, کبھی کوئی بہانے, کبھی بینچ نہیں ہے. آج نیب القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ میں پیش ہوئے ہیں. عدالت نے کہا ہے جناب کہ جو بینچ بنا ہوا تھا, ایک جسٹس صاحب نے کہا کہ میں اس سے علیحدہ ہونا چاہتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بیل جو ہے ان کی بنتی نہیں, حالانکہ 6 ضمانتیں اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژنل بینچ نے باقاعدہ طور پر دی ہیں, یعنی کہ بحال کی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جو پرانا بینچ جس نے یہ معاملہ سنا تھا تو لہٰذا اس کے پاس بھیج دیا جائے. تو اب پرانا بینچ ہم نے کہا کل لگا دیں. انہوں نے کہا کہ وہ بینچ ہی اویلیبل نہیں ہے, وہ 6 کو آ رہے ہیں عطر من اللہ صاحب تو تب سنیں گے. یہ صورتحال ہے کیسز کی. ٹرائل کو اسی طرح اتنی تیزی سے چلایا جا رہا ہے جیسے ہمایوں دلاور صاحب. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پروسیس ہے, مثال کے طور پر کاپیاں تقسیم ہونی ہے, اس کے 7 دن بعد فرد جرم لگتا ہے, وہ ٹائم بھی پورا نہیں کیا. فرد جرم کے لیے آپ نے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اس شخص کو دینے ہوتے ہیں جس کے اوپر جرم ہوتا ہے. سائفر آن ریکارڈ نہیں ہے جو الزام ہے ہمارے اوپر. لیکن آج جو کوئکلی سائفر کیس میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کا بیان پڑھا ہوگا آپ نے. پڑھا ہے. جلسے میں سائفر لینے کے 1 دن بعد مجھے اچانک بنی گالا بلایا گیا تھا, مجھے سائفر دے کر کہا گیا کہ بلند آواز میں سائفر پڑھیں. بنی گالا میں جو شرکا تھے وہ سائفر کے متن پر تنقید کر رہے تھے. اس میٹنگ کے منٹس ہی نہیں لیے گئے, پتہ چلا کہ وہ ریکارڈ کی گئی تھی. یہ اگین یہ پرابلمز ایڈ ہوتی جا رہی ہیں آپ کی. تمام بیانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل نہیں. کیسے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں ان کے حلف میں لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو کہ پبلک انٹرسٹ کے لیے ضروری اور وہ بتا سکتے ہیں. نمبر 2, سائفر آیا تھا, اسے ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ کیبنٹ وہ سارا پروسیس ہوا, اور اس کے بعد میں نے بطور سیکرٹری خارجہ کہا کہ سائفر کو نہیں ہونا چاہیے ڈی کلاس. نہیں, دیکھیں یہ سارے بیانات اب لیے گئے ہیں نا, 2022 سے یہ معاملہ ہے. اس وقت بعد میں ہی لیں گے نا جب کوئی پرائم منسٹر ہے, اس وقت تو وہ کوئی ان کے خلاف بیان نہیں دے گا. 22 سے چلے گئے تھے, 1.5 سال ہو گئے. 1.5 سال کے بعد ایف آئی آر درج ہوتی. یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج نہیں ہوتا. اسی کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. دوسرے نمبر پر جتنے بیان لیے جائیں اس کی کوئی ویلیو. نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے اندر کیا ہوا؟ ڈی مارچ ہوا. ڈی مارچ اس بات کے اوپر نہیں ہوا کہ باہر سے کوئی ہمیں گلاب جامن رسگلے آئے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بڑی بات ہے, بلکہ ڈی مارچ پروٹیسٹ ہوتا ہے, اور پروٹیسٹ اس لیے ہوا کہ انٹروینشن کی گئی. دوسرے نمبر پر جو ایف آئی آر ہے, ایف آئی آر کے اندر جرم یہ ہے کہ انہوں نے سائفر اپنے پاس چرا لیا, رکھ لیا. جو جرم کا اطلاق کر رہے ہیں وہ لگتے ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کے اوپر. وہ کیسے نہیں لگتا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے مطابق یہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے. اس کے مطابق ٹرائل ہی نہیں چلایا جا سکتا, کیونکہ جو یہ کہتے ہیں کہ جرم ہوا ہے, حالانکہ ہوا نہیں ہے. ہوا ہے, وہ ہوا ہے 2022 مارچ میں, اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی ترامیم جو ہوئی ہیں وہ 15 کے بعد ہوئی ہیں, اور ایف آئی آر 15 تاریخ ہوئی ہے. تو یعنی کہ اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. تیسرے نمبر پر جو کمرہ عدالت کی آپ نے بات کی, میں بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے جج صاحب سے گزارش کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے وکلاء جب ہیئرنگ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے کم سے کم 6 لائرز کو جو ہے وہ اجازت دی جائے. عدالت نے اس ٹائم یہ کہا تھا کہ یہاں پر تنگ جگہ ہے, کرسیاں جو ہیں وہ کم رکھی جاتی ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے وہ اتنی سپیس نہیں ہوتی, 3 وکلاء آ جائیں. تو میں نے آج ان سے یہ کہا کہ کمرہ چینج کر دیں. پہلے تو یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں کی جاتی, صحافیوں کو آپ پابندی ہے, آپ عدالت ہی لے کر ادھر چلے گئے ہیں. سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ جان بوجھ کر سرکار بہانہ بنا رہی ہے, اور دوسری طرف جب ہم درخواست دیتے ہیں کہ سیکیورٹی عمران خان صاحب کو دی جائے, وہ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے, اور عمران خان صاحب اپنی سیکیورٹی کے اندر آتے تھے. آج دوسری طرف دیکھیں تو نواز شریف صاحب کو اسپیشل پروٹوکول دیا گیا ہے. یہی ہم درخواست لے کر ابھی ہائی کورٹ میں گئے ہوں اور ہمیں ابھی تک نہیں ملی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں پھر دیواریں توڑوا دوں جیسے میں نے دوسری توڑوائی ہے. میں نے تو دیوار کی بات ہی نہیں کی کہ آپ توڑیں. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ لائرز کی ایکسیس ہو. لیکن دیوار توڑوائی تھی انہوں نے. he did give relief. دیکھیں وہ اس سینس میں کہہ رہے تھے کہ میں آپ لوگوں کی مدد کر رہا ہوں, لیکن آپ لوگ ہماری مدد تب ہوتی جب میرٹ کے اوپر کیس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. میں نے آج بھی انہیں کہا کہ آپ بیل دے دیتے, آپ نے بیل کیوں نہیں دی؟ بیل بنتی تھی, مقدمہ چلانے کے قابل ہی نہیں تھا. فرد جرم آپ نے اپنا گرفتاری آپ نے چوری ڈالی,
گرفتاری جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ان آل آنیسٹی آپ کو لگتا ہے کہ بیل کسی مقدمے میں کہیں ہو جائے گی خان صاحب کی, یا فار لانگ ٹائم ہی از گوئنگ ٹو اسٹے؟ دیکھیں نیچے ٹرائل کورٹ بالکل سخت زیادتی کر رہی ہے. اس کورٹ کے اندر کوئی ہماری درخواستوں کے اوپر چیف صاحب ساری اپنے پاس درخواستیں رکھ لیتے ہیں, پھر ان کے اوپر سنتے نہیں ہیں یا پھر فیصلہ محفوظ کرتے ہیں. سو لگ یہ رہا ہے کہ ابھی بیل تو کہیں ہوتی ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک بندہ ہے جناب وہاں پر صادق آباد کا, تو اس کو 2 تھے, ان کو سزائے موت ہوئی. وہ گئے 2010 میں سپریم کورٹ میں, 16 میں سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا. پتہ چلا کہ 3 سال پہلے ہی انہیں پھانسی دے دی گئی ہے. تو اس بریت کا کیا فائدہ؟ اب 2 مہینے بعد درخواست ہو, وہ ٹائم گزر جائے, یا سال بعد فیصلہ ہے اور سال بعد یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بندہ بے قصور ہے. ہم کہتے ہیں جو بھی ہماری درخواست آئی ہے اس کے اوپر فیصلہ دیں تاکہ ہم کم سے کم سپریم کورٹ اپروچ کر سکیں. ہمارے گریوینس ادھر کے ادھر ہی ہیں. دوسری طرف ضمانتیں جاری ہیں, نواز شریف صاحب ویلکم کیا جا رہا ہے, پوری اسٹیٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ان کو سلوٹ مارنے کے لیے. بایو میٹرک کے لیے عملہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے, اٹارنی کے ذریعے درخواست اعتراض کس بات پہ آپ کو کہ نواز شریف صاحب کو پروٹوکال مل رہا ہے یا خان صاحب کو ملنا چاہیے؟ اصل اعتراض بتائیں. وہ اشتہاری بھی تھے, وہ مجرم تھے, ملزم نہیں تھے, اور ملک سے ایک اسٹامپ کے اوپر باہر گئے تھے, وعدہ کر کے واپس نہیں آئے. وہاں پر انہیں 4 سال گرفتار نہیں کیا گیا. پھر واپسی دبئی تک, جب تک ان کی پروٹیکٹیو بیل نہیں ہوئی تھی تب تک ان کا اسٹیٹس تھا اشتہاری کا تھا. ٹھیک ہے, اس وقت بھی ہائی کمیشن نے وہاں پر پروٹوکول دیا اور کسی نے گرفتار نہیں کیا. اور ہم یہ کہتے تھے کہ ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ کسی صورت ان کو ضمانت نہیں مل سکتی, کیونکہ ان کی جو سزا تھی وہ سسپینڈ ہے اور ابھی تک ان کی اپیل دوبارہ دائر ہی نہیں ہوئی. پہلے اپیل دائر ہوگی, اس کے اوپر نوٹس ہوں گے, سزا سسپینڈ ہوگی, پھر ان کی بیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے سیدھا جیل جانا ہے. ایسا پروسیس ہی نہیں کیا گیا. آج نیب ہمارے خلاف آ کر بیان دیتا ہے جی نہیں ان کے وارنٹ ہیں اور ان کو بیل نہ دی جائے عمران خان صاحب کو, اور دوسری طرف انہیں کہتے ہیں بے شک دے دی جائے. کوئی قانونی طور پہ رائے دینا چاہ رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2017 کی جو پی ایم ایل این کی شیزہ فاطمہ صاحبہ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ گرائی گئی اور وزیر اعظم کو جو ہے وہ ہٹایا گیا. پہلی بات وزیر اعظم کو ہٹایا گیا, حکومت تو تھی. جی وزیر اعظم کو ہٹایا. جی تو آپ یہ دیکھ لینا کہ 2022 کے اندر عمران خان صاحب کو کیسے عدم اعتماد کے ذریعے ووٹ خرید کر منڈیاں لگیں اور آئینی حکومت کو ہٹا دیا گیا. نمبر 2, یہ جو بیانات ہیں مختلف آپ نے دیکھے کہ آ کر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ بالکل دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے. اس وقت فرق حبیب صاحب اشتہاری بھی تھے اور ان کے اوپر پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کی, نہ کسی نے گرفتار کیا اور لائیو کوریج دکھائی گئی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں جو بندہ آئے گا یہ کہے گا کہ میں مذمت کرتا ہوں اور پی ٹی آئی سے لا تلقی کرتا ہوں, یہ لا تلقی والا بھی صاحب جملہ ایڈ کریں, کیونکہ صرف مذمت کے اوپر بات نہیں ہے, وہ کہتا ہے لا تلقی کرے گا پھر وہ بالکل ٹھیک ہے. اور جو مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں, جو مقدمات, ایک مقدمہ تھانہ اس میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے, تو کیسے پریس کانفرنس کے ذریعے جو ہے وہ عدالت والا مقدمہ ختم ہو جاتا ہے, یا کیسے اس کو گرفتار, اس کے اشتہاری والے وارنٹ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. کہیں پہ کسی قانون میں اس کی بیک بون میں یہ بھی تو بات ہے کہ نہ ہوتا نہ یہاں تک معاملات آتے. عدالت نے کرنا ہے, کون معاف کرتا ہے؟ استحکام پارٹی والے کرتے ہیں, پی ایم ایل این والے کرتے ہیں, کون معاف کر رہے ہیں؟ میڈیا والے کرتے ہیں, کوئی جواب نہیں ہے. دوسرے نمبر پر بات جو کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب, دیکھیں خان صاحب بھاگے نہیں ہیں, انہوں نے ڈیل نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں دبئی جا رہا ہوں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں لنڈن جا رہا ہوں, مجھے علاج کروانا ہے, مجھے معافی دے دی جائے, بلکہ وہ اپنی جیل کاٹ رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ سیاسی کیسز ہیں, جھوٹے بنائے گئے ہیں. دیکھیں 16 مہینوں میں جتنے زیادہ مقدمات درج ہوئے ہیں نا, ان میں زیادہ تر رول جو ہے 109 کا ہے کہ آپ کی ماں کے اوپر ٹریفک بلاک ہوئی تو بلی مری ہے, تو وہ بھی عمران خان کی اس کے اندر وہ جو سازش تھی اس نے مشورہ دیا ہوگا تو تب بھی وہ بلی مری ہے. لیکن کوئی ایویڈنس نہیں ہے. جب ایویڈنس نہیں ہوتی تو کیس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور جو ایک اور بات بھی ضرور اس پہ کامنٹ کریں جائیں, گو ٹو شیزا, وہ جو مبینہ دستاویزات کہہ رہی ہیں, ول شو دیم آن اسکرین آلسو. خیبر پختونخوا کے بجٹ میں اس پروجیکٹ کی لاگت 870 ملین روپے رکھی گئی. سالانہ ترقیاتی پروگرام کی آڑ میں سوشل میڈیا ٹیموں کو مذموم بیانیہ پھیلانے کا ٹاسک دیا گیا. سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو سیاسی مقاصد, پروپیگنڈا مہم اور غلط معلومات کے لیے استعمال کیا گیا وغیرہ وغیرہ. سو یہ ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا پی ٹی آئی کے لیے. بات یہ ہے کہ پہلے اسی طرح مقدمات شروع ہوئے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے اوپر, وہی پی ایم ایل این یہاں پر آتی ہے اور ان کو کوئی گرفتار نہیں کرتا اور کوئی دفعہ 144 نہیں لگتی. پی ٹی آئی جب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ورکرز آیا تو پہلے ہی لگا دی جاتی اور ڈنڈے شیلنگ سارا کچھ آپ سب کے سامنے. یہ ایک نیا کیس انہوں نے بنایا ہے. وہ کیوں بنایا ہے؟ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے نا وہ آواز اٹھتی ہے اور لوگ جو ہیں عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں یا نواز شریف کو گالیاں نکالتے ہیں یا یہ
پیٹرن سیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے. گالیاں تو کسی کو بھی نکالنی چاہیے ویسے, وہ تو اینی وے غلط ہے. میں اس کے اوپر جواب دے رہا ہوں. دیکھیں اس وقت معاملہ یہ ہے کہ قوم جاگ چکی ہے, قوم کو شعور آ گیا, اور عمران خان نے دیا ہے. ہم آ کے دیکھیں, ہمارا کام عدالت میں ہے نا, آ کر کیوں بیٹھ کر اس کو میڈیا کے اوپر بھی کر رہے ہیں؟ کوئی وہ اس چیز کے ہم پیسے لے رہے ہیں؟ نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے, ملک کے لیے کر رہا ہے, اور ہم اس کے لیے ہر جگہ پر اپنی جان بھی ہماری حاضر ہے.